کہ آج ہمیں ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ ہمیں سچ بتائے، ہمیں حقیقت بتائے، جو سچا شخص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ کسی سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کی معیت میں رہو۔ تقویٰ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سچے شخص کو ڈھونڈنے کی ہدایت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو، سچے شخص کو ڈھونڈو اس کی معیت میں۔ سچے شخص کو ڈھونڈنا ہے، میں آخری 2-3 جملے کہہ رہا ہوں۔ اب دھوکے سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ کسی سچے شخص کو ڈھونڈو جو آپ کو سچ بتائے اور اس کا بھی سچ پر یقین ہو، جو صاحب یقین ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دیکھیں، بہت ہی اہم بات ہے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ اور یہ دھوکے کا جو لفظ ہے نا، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کر لیں۔ دھوکا، دنیا میں بھی ہم دھوکا نہیں کھاتے، نہیں کھانا چاہتے، اور دھوکے باز ایک گالی ہے، دھوکے باز ایک گالی ہے۔ تو کوئی بھی شخص اگر آپ کو جھوٹا لگے اور کوئی بات کرے تو آپ اس کے دھوکے میں نہیں آتے۔ تو یہ ایک عام بات ہے۔ دھوکا بذات خود ایک قبیح بات ہے جسے ہم برا سمجھتے ہیں۔ ہم خود نہ دھوکا، ہم دنیا میں دھوکا، مطلب آپ کبھی میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک اشتہار آیا، آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں، اخبار میں اشتہار آ گیا، سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا، پوسٹر بھی لگ گئے، لیکن اس اسکول کا وجود ہے نہیں، اسکول کا وجود ہی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف اشتہار یا آواز، کسی نے آواز دی یا یہ، تو آپ اس پر یقین کر لیں گے اور بچے کو اسکول میں داخل کرا دیں گے؟ پہلے تو آپ جائیں گے، دیکھیں گے کہ بھئی اسکول ہے کہاں، یہ وہ سارا پتہ آتا، اور پھر ساری جو، تو دنیا میں بھی ہم دھوکا نہیں پسند کرتے، نہ دھوکے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نوٹ ہے، 1000 کا نوٹ ہے، 5000 کا نوٹ ہے، دکاندار جب لیتا ہے، خاص طور پہ جو بڑا نوٹ ہے 5000، تو اس کو خود نہیں پتہ چلتا، کسی کو دکھا دیتا ہے کہ بھئی یہ نوٹ دیکھو، کہیں دھوکہ نہ لگ جائے، کیونکہ اگر وہ نوٹ جعلی ہوا تو 5000 روپے تو آپ کے گئے۔ ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ تو جعلی چیز یا دھوکہ، یہ ہم بچتے ہیں، اس سے دنیا میں بچتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہے لیکن مختصر بات ہے۔ دیکھیں، دنیا کی جو حقیقت ہے وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو جوان ہے اس نے بوڑھا ہونا ہے، اور بڑھاپے کی جو آخری حد ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کیا قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑھاپا تو کوئی نہیں پسند کرتا، لیکن اسے بوڑھا ہونا ہوتا ہے، اور پھر جو بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس دنیا کی اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ مال آپ کا ہے، کیونکہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے،
نہ اولاد آپ کی ہے. اکثر زندگی میں اولاد، والد زندہ ہوتا ہے کہتے ہیں میرا حصہ دو. بھئی تمہارا کیا حصہ ہے؟ حصہ تو جب ہوگا جب میں مر جاؤں گا. تو لوگ کہتے ہیں نا زمائی سرا کا. تو یہ وہ خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا. نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ بچے آپ کے ہیں، نہ نواسے آپ کے ہیں، نہ گھر آپ کا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بڑے بڑے محل نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں انسان اصل میں وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. پہلا دھوکہ تو ادھر لگ گیا تمہیں کہ میں یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں. بچہ ہوں میں، لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، اور جوان ہوں، اور بس یہ. تو یہ انسان وہ نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. باقی تو یقین کی بات ہے، وہ شاید آپ کو نہ آئے، لیکن انسان یہ چیز نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد یہ تو چلا جائے گا، آپ چلے جائیں گے عالم برزخ میں، اور جسم کو آپ کے مٹی میں دبا دیا جائے گا. اور یہی جسم جو ہے، یہی اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے، جس پر آپ کا یقین نہیں ہے لیکن حقیقت میں ایسا ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم ایدیہم ارجلہم. تو یہ آپ کے خلاف بولیں گے. آپ کے جو اعضاء اس وقت جسم، یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے مجھ سے یہ کام لیا. آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. تو اچھا اب جب میں یہ نہیں ہوں تو پھر کیا ہوں؟ ایک سوال یہ ہے. اور کیوں ہوں؟ اچھا یہ آج کا جو موضوع ہے، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ہمیں؟ ظاہر نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور ظاہر کی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں. پیسے پسند ہیں، گھر پسند ہے، یہ پسند ہے، وہ پسند ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی پسندیں ہوتی ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو دنیا کا ظاہر جو ہے یہ ایک دھوکہ دینے والی چیز ہے. دھوکہ آپ دھوکے میں پڑ سکتے ہیں اس چیز سے. ظاہر جو بھی ہے آپ کے ارد گرد، یہاں تک کہ آپ کا اپنا وجود، دھوکے میں پڑ سکتے ہیں آپ. لیکن اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ دیکھو تم میری مقصد پیدائش سے غافل نہ ہو. ایک تو غافل نہ ہو حقیقت سے، اور دوسرا ظاہر کے دھوکے میں نہ ہو. ایسا نہ ہو ان وعد اللہ حق، اللہ میرا وعدہ سچا ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈال دیں. تو دھوکے میں تو ہم پڑ گئے ہیں. تو سوال تو یہ ہے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور کیوں ڈالا ہے. یہ میں لگاتا ہوں کیوں کا. دیکھیں کیوں دھوکہ لگ گیا ہے. دھوکہ اس وجہ سے لگا ہے کہ ہم حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، سچ کو نہیں تلاش کرتے، سچائی کی تلاش نہیں ہے. جو نظر آ رہا ہے اس کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. ہر شخص دنیا کی فکر میں ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسہ چاہیے، زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، یہاں تک کہ وہ قبروں تک پہنچ جاتا ہے. سورہ تکاثر کا مضمون ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو دیکھیں کیوں دھوکے میں کیوں پڑ گئے ہیں. اس لیے کہ ہم سوچ و بچار نہیں کرتے. قرآن نے ہمیں تدبر کی نصیحت کی ہے کہ تم اس میں تدبر کرو. افلا، اور تدبر جو بھی نہیں کرتا اس کے دل پہ تالے لگے ہوئے. قرآن کی آیت ہے. دل پہ دیکھیں تالا کس چیز کا ہے؟ دنیا کا. ظاہر کا ایک یہ تالا ہے، یہ لگا دیا ہے ہم نے. سوچ، اہمیت ہے ظاہر کی، باطن کی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے لیے ظاہر کی اہمیت ہے جو کچھ بھی ہے، باطن جو ہے جبکہ وہ حقیقت ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب تشریف لائے تو مکے کے لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، جو تم کھاتے ہو وہ یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو وہ یہ بھی پیتا ہے۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، انہوں نے رسول کے ظاہر کہ بھئی یہ تو انسان ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم انسان کی بات کیوں مان رہے ہو؟ بھئی انسان تو اللہ کی بات تمہیں پہنچا رہا ہے، اس لیے مانو۔ یہاں بھی ایک انسان یعنی ایک جملہ یہ ہے کہ آج ہمیں ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ ہمیں سچ بتائے، ہمیں حقیقت بتائے، جو سچا شخص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ کسی سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کی معیت میں رہو۔ تقویٰ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سچے شخص کو ڈھونڈنے کی ہدایت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو، سچے شخص کو ڈھونڈو اس کی معیت میں۔ سچے شخص کو ڈھونڈنا ہے، میں آخری 2-3 جملے کہہ رہا ہوں۔ اب دھوکے سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ کسی سچے شخص کو ڈھونڈو جو آپ کو سچ بتائے اور اس کا بھی سچ پر یقین ہو، جو صاحب یقین ہو، تو اس سے پھر آپ یعنی سچ حاصل کرو، اس کی صحبت میں بیٹھو۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، نشئی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کا بھی ایک کش لگانے کو جی چاہے گا، وہ خود ہی آفر کرے گا، دیکھو تو صحیح۔ تو سچے شخص کو اس کا علاج یہی ہے کہ صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں انسان۔ نبی کے حدیث کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو زمانے کا امام کون ہے؟ وہ سچا شخص جو وارث نبی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو وارث نبی کو تلاش کریں اور سچ پر یقین کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا سچ پہ یقین نہیں آتا۔ آج کا مسلمان جو سچ ہے اس کو جھوٹ سمجھتا ہے۔ قیامت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم اسے جھوٹ سمجھتے ہیں۔ جو خبر دیتا ہے، اصل میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ گورو باؤ کتے بشی، دیکھیں گے دیکھی جائے گی، یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں۔ ہمارا یقین ظاہر پر ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ ظاہر کو تو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس پر یقین بھی ہے، لیکن آخرت حقیقت سے ہم غافل ہیں۔ تو دیکھیں، دھوکے میں اگر آپ پڑ گئے تو آپ نقصان میں ہیں۔ جو بھی شخص دنیا کے دھوکے میں آ گیا، دھوکے سے نکلنے کے لیے آپ کو میں نے طریقہ کار بتا دیا۔ خود آپ اس حساب سے باہر نہیں آ سکتے کہ بھئی میں کتاب پڑھ لوں گا، میں قرآن کی تفسیر پڑھ لوں گا، یہ کر لوں گا، یا درس نظامی کر لوں گا۔ درس نظامی مطلب آپ دیکھ لیں، وہ پڑھایا جاتا ہے، ہمیں ہر جمعے کو بتایا جاتا ہے۔ جو درس نظامی پڑھتے ہیں جمعے کو خطبہ دیتے ہیں اور وہ جو بھی کہتے ہیں۔ تو سچ کو تلاش کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، خود بچانا ہوگا آپ کو۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود دھوکے کا شکار نہ ہو۔ سچ جانے، اس کو مانے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے تو ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مانتے ہم وہ ہیں جو دنیا کہتی ہے، جو ظاہر کا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بہرحال سوچ و بچار کی دعوت ہے، دعوت فکر ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم